کیا میسج دیں گے اس پلیٹ فارم سے؟ وہ جو اس وقت ٹینشن پاکستان اور انڈیا کی ہوئی ہے، کیا انہوں نے پانی بھی بند کر دیا ہے؟ اب کہہ رہے ہیں کہ پانی میم چلے جا رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم دودھ میں چائے بنائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے اتنا زیادہ مذاق ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ ٹیم تو آتی نہیں ہے. کہ وہ مجھے جونی لیور کا فون آیا کہ یار بھائی یار یہ اس بندے کا مجھے نمبر چاہیے یار، اچھا اس سے بات کرتے. اس کو میں نے فون کیا، میرے بھائیو میرے دوستو، کیا پاکستان میں اگر کوئی مسئلہ ہوا تو کیا پاکستان کے لیے لڑو گے؟ لڑیں گے. مرو گے؟ جی مریں گے. لیکن تھریڈ کو کور کرنے کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جتنے ہیں نا، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ اس لیے بنتے ہیں کہ لوگوں کی ہم ہیلپ کریں، ان کو گائیڈ کریں. ہم گائیڈ نہیں کرتے، ہم ان کو مس گائیڈ کر کے قاعدے اعظم کی وہ بتا رہے تھے امپورٹینس. معین بھائی کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے اور ہمیشہ آپ ان کو ہر جگہ پہ جب بھی نظر آتے ہیں اپنے استاد کی طرح، اپنے بہت پیارے دوست کی طرح آپ ان کو یاد کرتے ہیں. اور یہ بڑے آرٹسٹ کا نام ہوتا ہے کہ وہ کہ آپ کی مجھے لگتا ہے کہ ایک شادی میری ایک ہی ہوئی تھی. جتنے خوش ہیں پھر آپ ماشاءاللہ. تو اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا کام ہے جس کو چھپا رہے ہو؟ بلے نے مجھے بلایا تھا جب پٹھان کے رول کے لیے، شیر خان کا جو رول تھا، اس میں پہلے میں ہی انہوں نے جو اسکرپٹ تھا اس اسکرپٹ میں یہ کہا تھا کہ جی ایاز خان آپ کی 3 بیویاں ہیں. اس میں کوئی زندگی کا پچھتاوا ہے؟ پچھتاوا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہماری زندگی میں قیمتی لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہمارے ماں باپ. میرا خیال ہے معین بھائی کی چونکہ کامیڈی میں ہم نے آج تک وہی باؤنڈری رکھی ہوئی اور وہی اپنی ایک لائن ڈرا کی بھی ہے، تو وہ کبھی بھی ہم نے ایسے زومانی جملوں کی کامیڈی نہیں کی. تو معین بھائی کا یہ کمال تھا کبھی بھی، اور وہ انہوں نے کبھی مجھے کہہ رہا ہے ایاز میں نے کبھی تم کو مجھے ضرورت نہیں پڑی، تمہاری خود سیلف سینسرشپ ہے. کوئی کہہ رہا ہے وہ ٹیم تو آتی نہیں ہے پاکستان میں، آرمی کہاں سے آئے گی انڈیا کی؟ مطلب ایک عجیب و غریب. اصل میں دیکھیں لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو سب کے منہ کھلے میں، اور آج بھی ہم تو بزرگوں نے صحیح کہا تھا تولو اور بولو. اب انڈیا پاکستان کا یہ جو جنگ ونگ کی بات ہے، ہم گھس کے یوں ماریں گے اور ہم اتنے گھس جائیں گے. ہم اگر تھوڑا سا صرف سوچیں انڈیا کتنا بڑا ہے، اگر پاکستان سے اگر ہم ملائیں تو کتنے گنا اس کی فوج ہے، کتنے گنا وہ ایک بڑا ایریا ہے. جیسے غزہ کی ایک تکلیف سب کو ہے، ہر آدمی نے اس کو فیل کیا ہے کہ ہم خود سوچتے ہیں کہ اگر کود کے ہمیں کو وہاں پہنچا دے تو ہم اللہ سے بس کہیں گے اے پروردگار بس میں شہید ہونا چاہتا ہوں، 10 مار دے آپ. السلام علیکم. ٹاک ود علی اطہر کے آج ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آج ہم موجود ہیں. ہماری آج خوش قسمتی کہ آج ہمارے درمیان اس ملک کے ایک نامور شخصیت، ایک ایسے آرٹسٹ جنہوں نے پی ٹی وی کے دور سے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیری، اور پھر اس کے بعد ڈفرینٹ آپ کامیڈی سیریل دیکھیں یا پھر ان کے کامکس دیکھیں، ہمیشہ انہوں نے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیری. پاکستان کے ایک نامور شخصیت موجود ہیں اور میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. آئیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. جناب ایاز خان صاحب، السلام علیکم جناب. کیسے ہیں ایاز بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. ایاز بھائی ماشاءاللہ آپ کا اگر میں کیریئر، آپ کا جو فنی کیریئر ہے اگر اس کو سٹارٹ کروں تو وہ اتنا بڑا ایک اس پہ محیط ہے اور اتنا بڑا آپ کا ماشاءاللہ کیریئر ہے کہ بتاتا چلوں شاید یہ شو ختم ہو جائے گا. لیکن سے آپ کا تعلق رہا شروع میں، وہاں سے آپ لوگ آ کے کراچی میں سیٹل ہوئے. جی سر، میں وہاں پہ میرے والد ڈاکٹر تھے اور ہم 9 بہن بھائی تھے ماشاءاللہ. تو میں بڑا تھا، سب سے بڑا آدمی. میں نے پھر یہی کوشش کی کہ پہلے میں نکلوں. اچھا یہاں سے چھوٹا شہر ہے تو محدود آپ کی ساری چیزیں. ہمارے کلاس فیلوز جو ہیں وہ آج بھی بہت سے جو وہاں رکے ہوئے ہیں وہ بیچارے وہیں رہے. تو میں نکل آیا تو، اور کچھ جراثیم بھی تھے ٹیلنٹ کے، تو وہ یہاں آ کے پھر رہا. لیکن چونکہ وہ ہم نے انٹر وہاں سے کیا تو اس وجہ سے بھی ذرا زندگی بھی امپروو ہو گئی. ایسی آتی ہے کہ بس. اچھا. لیکن یہ کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آج ہمارے کام آئے گی. تو آج ہمارے کام آ رہی ہے. لینگویج تو آنی چاہیے نا. ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی، انجینئر آپ ہیں اور بلڈنگ اتھارٹی میں غالباً آپ. تھریڈ تو ملتی ہوگی آپ کو بہت ملتا ہے، لیکن تھریڈ کو کور کرنے کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جتنے ہیں نا، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ اس لیے بنتے ہیں کہ لوگوں کی ہم ہیلپ کریں، ان کو گائیڈ کریں. ہم گائیڈ نہیں کرتے، ہم ان کو مس گائیڈ کر کے قاعدے اعظم کی وہ بتا رہے تھے امپورٹینس، کہ قائد اعظم کی جو امپورٹینس ہے آپ کا ہر کام ہو جائے گا. یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو اس ورنہ ادارے سارے اچھے ہوتے ہیں، اس اداروں کو خراب سینیریو، اور ہمارے جو ٹاپ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں یہ ڈپارٹمنٹ ہے بھائی ہمیں تو اتنا کچھ چاہیے.
अच्छा, جو سچ ہے اور یہ سب کو پتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے. کسی کام میں آپ جائیں آپ کو پہلے ہوتا ہے یار اس کو ایکسٹرا کیا دینا پڑے گا، تو دس از دا پرابلم. پھر ہم نے کہا یار اس کو کامیڈی میں کرو، اس کو 50-50 میں کرو، اس کو مزاح کے شوگر کوٹیڈ کر کے لوگوں کو کرو. لیکن لوگوں کے ضمیر تو اپنے آپ کو پتہ ہی ہے جی کتنے ضمیر ان کے مضبوط ہیں. اچھا اس کے ساتھ فیاض بھائی جو آپ کا کیریئر رہا، مطلب اسٹارٹنگ سے ہم دیکھیں 50-50 کے دور سے آپ نے ماشاءاللہ اپنی فنکاری کی جوہر دکھا ہے. تو اس کے بعد پتہ نہیں انور مقصود صاحب کے ساتھ کچھ اور ان کے ساتھ لوز ٹاک کی ان کے ساتھ رہے ماشاءاللہ. اس کے بعد پھر معین بھائی کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے اور ہمیشہ آپ ان کو ہر جگہ پہ جب بھی نظر آتے ہیں اپنے استاد کی طرح، اپنے بہت پیارے دوست کی طرح آپ ان کو یاد کرتے ہیں. اور یہ ایک بڑے آرٹسٹ کا نام ہوتا ہے کہ وہ اب معین بھائی ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ ان کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اور ہمیں یاد ہے تھوڑا بہت آپ کیونکہ علی افضل بھائی کے آپ بہت قریبی دوستوں میں سے رہے ہیں، ان کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا تعلق رہا، تبلیغ میں بھی جانے کا موقع ملا. انور بھائی پہلے دن سے ہمیشہ آپ لوگوں کے یار علی بھائی والی بات پہ رکیں. اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں شوبز کے لوگوں کا ہونا، ایک تو ہمارا ان کا وہ سیم تھا کہ وہ بھی شوبز لیکن بزنس اور پھر اپنے بچوں کا پہلے سوچنا، مستقبل کا سوچنا. یہ جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری سوچ، ہماری فیملی ہسٹری ایسی ہوتی ہے، اور ہم کو اپنے اس بلڈ کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اس کو لے کے اور شوبز میں لے کے اس کو کیری کر کے ساتھ چلنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. خود ایسی جگہ آ جاتی ہیں کہ ہم شوبز سے تھوڑا سا کنارہ کرتے ہیں، جیسے انہوں نے کیا، جیسے میں نے کیا. اس کی وجہ یہ کہ اب شوبز جس شکل جو اختیار کرتا جا رہا ہے اس میں جو چیزیں ہیں وہ ہمارا مطلب ہماری نہ وہ اس کی آنکھ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، نہ مزاج ایکسیپٹ کرتا ہے، نہ ہمارا فیملی گراؤنڈ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ماڈرن اور سو کالڈ ماڈرن کہہ لیں، ایڈوانس کہہ لیں، میرے ابا میری مرضی، میری امی میری مرضی، اور جن کے بچے ان کی مرضی، تو وہ والی چیزیں جو ہے نا اس نے تھوڑا سا ہمیں محدود کر دیا. لیکن حصے مزاح ایک ایسی چیز ہے وہ آپ کو بیماری میں بھی جو ہے نا وہ آپ اپنے جملوں سے باز نہیں آتے. یہ بہت بڑی عبادت کی بات ہے جو آپ جیسے لوگ کرتے ہیں اور ہنساتے ہیں. اتنا اسٹریسفل ماحول کے اندر انزائٹی ڈس آرڈر کے لوگ شکار ہیں، اور پھر اس میں نہیں میں شادی شدہ لوگوں کی بات نہیں کر رہا. یار آپ کی تو ہوئی بھی ہے نا. میری تو خیر ہوئی بھی ہے. آپ نے دوسری کب کی تھی؟ نہیں میری تو ایک ہی ہوئی ہے. آپ کی مجھے لگتا ہے کہ ایک شادی میری ایک ہی ہوئی تھی. اچھا ایک ہی. اتنے خوش کیوں ہیں پھر آپ ماشاءاللہ؟ تم اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا کام ہے جس کو چھپا رہے ہو؟ نہیں آپ نے ایک ہی ہے. اور بقول یہ کہ وہ کیریکٹر ہم کو ضرور ملے. ڈرامے میں جو بلبلے میں مجھے بلایا تھا جب وہ پٹھان کے رول کے لیے، شیر خان کا جو رول تھا، اس میں پہلے میں ہی انہوں نے جو اسکرپٹ تھا اس اسکرپٹ میں یہ کہا تھا کہ جی ایاز خان آپ کی 3 بیویاں ہیں اس پہ. میں نے کہا واپسی میں کتنی ملیں گی؟ واپسی میں برقوں میں سے مرد نکلیں گے. تو وہ خیر وہ جو اسکرپٹ تھا یقین کریں اسپاٹ پہ ملا تھا بالکل جب ہم شو میں پہنچے تھے جو ریکارڈ کر رہے تھے. اور میں تھوڑا ڈرا بھی کہ یار یہ کہیں اس کا نیگیٹو کوئی امپیکٹ نہ پڑے. لیکن وہ رات کو وہ چلا ہے ایپیسوڈ، اور میرے پاس جو کالس آنی شروع ہوئی لوگوں کی، اور جو مجھے سب نے کہا ایاز تم نے بہت اچھا کیا، اور تمہارا اسکرپٹ علی معین نے وہ لکھا تھا، وہ کریٹ کیا تھا کریکٹر جو بنا. کہنا آپ نے اس سے پورا انصاف کیا. اس کے بعد انور بھائی نے کہا بھائی تم پٹھان شاعر تم ہو. پھر وہ پٹھان تو ایسا اسٹیمپ ہو گئی کہ وہ پھر ہم نے تعلیم بالغاہ کیا، اس میں بھی پٹھان کا جو رول جو کریکٹر وہ کر گئے بیچارے، وہ چلے گئے جو مر گئے. تو ڈرامہ چلتا رہا. ہم سڈنی میں ہم لوگوں نے کیا تھا تو اس میں پٹھان کا رول اس میں مجھے دیا. تو وہ مجھے لوگ بہت سے ہمارے دوست ڈائریکٹرز، ٹھیک ہے ہم ان کے ڈرامے نہیں کرتے لیکن سب سے چونکہ شروع سے ہمیں پی ٹی وی بھی دیکھتے آئے تو وہ سب جانتے ہیں. تو وہ بڑی رسپیکٹ ایک ریگارڈ جو دیا ہوا ہے وہ اللہ نے وہ قائم رکھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں شوبز میں اس رسپیکٹ کے ساتھ کہ آپ اگر کوئی نئے بھی ہمیں دیکھتے ہیں نا تو ایاز خان سر بہت ہم آپ کے بگ فین آف یو. تو وہ مجھے اچھا یوں لگتا ہے. میں نے کہہ رہا دبا میں ایک چینل میں تھے اور آج بھی پاپولر ہیں. لوگ 10 چینل میں کام کر رہے ہیں پھر بھی وہ کہہ رہے تھے سر آپ کے ڈرامے نام کے آپ ان کو نام نہیں پتا. ہم لکیلی نام سے پہچانتے ہیں، وہ ان کو نام سے یہ بڑی بات. اور نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر آپ لوگوں کو بہت سے لوگ ہے نا ریکگنائز کرتے ہیں، چاہے وہ انڈیا کی مارکیٹ ہے، چاہے وہ لوگ پاکستانی ہمارے یا انڈیا کے لوگ، ساؤتھ ایشیا کے لوگ، کینیڈا، امریکہ اور دوسری جگہوں پہ ماشاءاللہ سبھی لوگ آپ کی ان چیزوں کو بہت مانتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ سر کہ فیملی میں کون کون ہے حضرت آپ کی؟ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے ابھی گن کے آیا تھا 5 ہی ہیں. گن کے آئے تھے 5.
हालात ऐसे ना गिनता रहे। अच्छा। नहीं 5 बच्चे हाँ और 3 बेटियां हैं, उनकी शादी होगी। हाँ दोनों बेटों, एक बेटे की होगी बड़े की, हाँ और छोटा मैंने हाफिज भी रखा है। हाँ, वो उनको तो मैंने देखा है, वो आप लाते हैं तबलीगी, जब इज्तिमा, जब भी सहरोजा होता मैंने तो कहा भाई बख्शिश के लिए भी एक बंदा रखो। अच्छा, तो वो उसको मैंने हाफिज बना दिया। अच्छा, तो किसी को भी दूर दूर तक इससे उसको शगफ है, नहीं है शोबिस से। उसको अहमद बहुत अच्छा गाता है। तो बच्चियों की शादी वगैरह सब चलती शादी, माशाल्लाह। हाँ, ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ बिजनेस भी चला रहे होते हैं माशाल्लाह। हम देख रहे हैं इतने अरसे से आपका जो जब भी गुलशन इकबाल में गुजरते हैं तो आप बोर्ड लेके पहले बोर्ड, पहले तस्वीर, उसके बाद असल में देखिए मुझे खुद से, हालांकि मैं तो चले शोबिस में तो था, लेकिन शोबिस के अलावा जॉब भी करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब, और 19 ग्रेड में मैं रिटायर हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शोबिस में उस वक्त तक किसी ने भी बिजनेस कोई शुरू नहीं किया था, एंड आई एम द फर्स्ट वन। क्योंकि मेरे बाद जब मैंने इमेज ऑप्टिक खोला था, उसके बाद फिर जुनैद जमशेद ने खोला, फिर हुमायूं सईद ने खोला, फिर और एजाज असलम ने खोला, सब ने मेरे बाद में खोला। तो मैंने 89 90 नहीं तो अच्छा है ना यार, आपको कोई काम नहीं मिला। अब आप देखें आज सारे शोबिस के लोग, कोई परफ्यूम बेच रहा है, कोई और चीज बेच रहा है, कोई काम ब्रांड अपने नाम को यूज कर रहे हैं। हमने जब से इमेज किया, तो बल्कि मोइन भाई कभी कभी शो में कहते, मैंने कहा यार मेरा ड्रामे का नहीं कहना, तुम इमेज ऑप्टिक कर दो। मोइन भाई कहते यार तुम क्या हर जगह दुकान अपनी शॉप लेके बैठ जाते हो। मैंने कहा यार आप कहें तो, कहना जयाज खान जिनका अपने एक इमेज है और यूं है और यूं है, अगर आपकी आंखों का कोई मसला हो तो वो उसका मैं बड़ा, मुझे फायदा बहुत हुआ, शोबिस के लिए भी हुआ, फिर इस फील्ड में, आई की फील्ड में भी एक रिस्पेक्ट रही और रेपुटेशन में कायम है कि नस्ल दर नस्ल लोग जो हैं वो डिफेंस में भी रह रहे हैं, लेकिन गुलशन वो अपने ग्लासेस के लिए तो आए, हमने यूज भी किए आपके ऑप्टिक्स माशाल्लाह। बहुत आर्टिस्ट जो हैं किसी सूरत भी एक अच्छी क्वालिटी वाले आपके ऑप्टिक्स हैं हर तरह से, और हमेशा माशाल्लाह। वो बकौल अली, अगर अभी अली भाई होते तो वही जुमला खैर से कि वो हम कहते हैं ना कि अपने आपकी क्या आपका एक टैगलाइन है, तो मैंने कहा कि हमारी टैगलाइन तो मैंने 2-3 बनाई थी। एक तो बनाया था हम आपकी आंखों को खूब समझते हैं, आप हमें क्या समझते हैं, इस तरह की थी। एक और था, तो उसी में मैं कहता हूँ हम सच को बेचते हैं। जब आप सच बेचते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट में सच कह के बेचते हैं, तो अल्लाह पाक उसकी इतनी बरकत देता है कि मैं आपको उसकी कोई वो मिसाल ही नहीं दे सकता कि उसका कितना मुझ पर करम है। लोग आपका तो शायद वो ग्लासेस अगर भूल भी जाए ना नाम, तो यूं करके, तो मुझे अपने 24 से ज्यादा अच्छा वो लग रहा होता है। अब वो मैंने बेटे को कहा भाई नौकरी वोकरी बेटा छोड़ दो, तनख्वाह मिलेगी, हर महीने इंतजार करते रहोगे, अब इसी बिजनेस को लेके चलो आगे, हम इमेज की और ब्रांच बना लेंगे। एक दो जब इतना अच्छा नाम है तो एक सही बात है, आपने एस्टैब्लिश तो कर दिया। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, कोई आपका जो जिंदगी आपने गुजारी है माशाल्लाह, बड़े मजेदार जिंदगी गुजरी अल्लाह पाक ने, लेकिन इसमें खुशियों वाले पल बहुत सारे आए होंगे, अनगिनत होंगे, लेकिन कोई ऐसा जिसको आज तक आप एंजॉय करते हैं, फील करते हो कि यार ये मेरा ऐसा पल है, ऐसी खुशियां हैं जिसे आज तक मुझे मजा आता है? देखिए मुझे एक खुशी याद है, बीच लग्जरी में हमने वो उसमें मेरी शादी हो गई थी, शादी हो गई थी और मैं बहुत एक्साइटेड था। एक अवार्ड था, वो बड़ा अवार्ड था, मुझे याद नहीं आ रहा रोटरी का था किनका था, वो अवार्ड लेके मैं आ रहा था और मैं इतना खुश था। छोटी सी कोई गाड़ी थी मेरे पास, तो मैंने वाइफ को जब घर से करीब पहुंचा तो फोन किया, मैंने कहा अरे भाई वो अवार्ड मुझे मिल गया इसमें और ये अवार्ड है। तो वाइफ ने कहा सुने वो 2 रोटियां वापसी में लेते आए। तो मैंने कहा अवार्ड पे रोटी लपेट के मैंने कहा अरे यार मैं इतनी बात करूं, मैं आती मैं गुस्से हो गया। मैंने कहा मैं अपने अवार्ड की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा यार सबसे पहले तुम्हें दिखाऊंगा, तुमको रोटियों की पड़ी है यार 2 रोटी। खैर वो अरे नहीं हाँ वो मुझे बाद में ख्याल आया जब आपने फोन बंद कर दिया गुस्से में। ये बीवियों वाले काम ऐसे होते हैं। हाँ तो वो तो अब आप आर्टिस्ट हैं इतने बड़े सब कुछ है, कुछ नहीं भाई, उनके लिए तो बीवी है, आप और है ना। मैं कहता हूँ इतने मजे की बात है, मैं वहाँ मॉल में खड़ा हूँ तो मॉल में वाइफ भी थी, तो वाइफ कहीं से लेने लगी ये कितने का है ये कितने का, तो इतने में 2-4 आगे खवातीन भी थी, फैमिली थी, वो मुझसे बातें करने लगी ये वो, और आप कैसे नहीं बड़ा अच्छा लगता है, आप बहुत हंसाते हैं ये वो। अब वाइफ ने एंट्री कैसे देनी है उसमें, अब वाइफ आके कुछ नहीं कह रही मुझसे, कह रही सुने चले। मैंने कहा हाँ चले। तो फिर वो कह रहे हैं आपकी वाइफ है, मैंने कहा हाँ भाई अब क्या करें, जल्दी में यही हो सकता था। वो कह रहे ये क्या कह रहे हैं आप जल्दी। तो वो भी हंसने लगे। तो वो तो होते रहते हैं ऐसे फनी। यार भाई कोई जिंदगी का पछतावा रिग्रेट जो फील करते हो कि यार अगर दोबारा जिंदगी मिले तो मैं उसको बेहतर। पछतावा देखिए मैं आपको बताऊं, हमारी जिंदगी में कीमती लोग जो होते हैं ना, हमारे माँ बाप होते हैं, और कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी तरक्कियों में
کہ اتنے جو رگڑ کے اب ہم 9 بہن بھائی تھے, ہم ان کو پالنا, ہمارے ابا کا اکیلے کا پالنا, اس میں جب ہم نے آپٹیکل کھولا تھا اس کے کچھ 1 مہینے کے بعد ابو کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں نے سوچا تھا ابو کو بٹھا دوں گا کہ آپ بس بیٹھے آرام سے سکون سے اپنی شاعری بھی کریں. شاعری بھی ابو کرتے تھے, ارے اپنے آپ شاعری کریں اور اپنے فون پہ رہیں, جو اپنی لائف کو گزاریں. وہ مجھے ایسا پچھتاوا ہے کہ میں ان کی وہ خوشیاں میں دیکھتا کہ سکون سے بیٹھے ہوئے, ورنہ اتنی ادھر ادھر جانا پیشنٹس کے لیے, اپنے آپ کو 9 بچوں کو پالنا چھوٹے سے شہر میں, وہی تو وہ مجھے بہت ہوتا ہے کہ کاش ایسا ہوتا, ہمیں وہ وقت ملتا. ہم اپنے والدہ رہی ہماری کافی عرصہ حیات رہی, وہ ان کا بھی ابھی 2-4 سال ہوئے انتقال ہوا ہے. لیکن میں صرف سوچتا ہوں کہ ہماری زندگی میں ہمارے قیمتی ترین لوگ, ہمارے پیرنٹس جنہوں نے ہمیں اتنا بڑا کیا ہوتا ہے. جب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آج کی نسل جو ہے وہ تھوڑا سا ہی بڑی ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ماں باپ سے بھی بڑی سمجھتی ہے. تو یہ جو ایک اللہ پاک نے جو نظام اور قدرتی بنایا ہے اس میں بڑی تکلیف دہ بات ہے. اس لیے میں یہی کہوں گا جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں صاحب, آپ کے پاس آپ کی بات سننے والا بیوی بھی آپ کی جو ہے نا وہ دوسرے گھر سے آتی ہے. ماں باپ نے آپ کو, اور بہن بھائی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو جنم دیا ہوتا ہے, جنہوں نے آپ کو بڑا اتنا کیا ہوتا ہے. ان کا تھینکس آپ کتنے ہی ادا کرتے رہیں وہ کم ہوتا ہے. اللہ کے شکر آپ ادا کریں, ساتھ ساتھ آپ ان کا بھی خیال رکھیں. تو یہ کرتے ہیں, کچھ نہیں رکھتے ہیں. آپ کا اگر میں کنکلوژن کروں اس ساری باتوں کا, تو ماں باپ وہ ہستی ہیں جنہیں آج بھی آپ چاہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے ساتھ ہوتے تو ظاہر سی بات ہے زندگی کا مزہ ہی الگ ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ کوئی آپ کا اداکاری تو آپ کے تو ماشاءاللہ ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی, انجینئر آپ, ماشاءاللہ ایکٹر آپ, بزنس مین آپ. اچھا, آواز میں درد بھی ہے. بہت ساری آپ کے پاس ماشاءاللہ نا وہ ہیں اسکلز ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں. اس کے علاوہ پسندیدہ مشغلہ کیا ہے بھائی, کیا جس وقت بھی ٹائم ملتا ہے کوئی کھیل وغیرہ کھیلتے ہیں فارغ اوقات میں, کیا کرتے ہیں؟ یار آج کل مجھے شوق ہے اب لکھنے کا زیادہ. آج کل میں کچھ اسکرپٹ بناتے جا رہا ہوں. جیسے آج کل جو انوائرمنٹ میں جو چیزیں ہو رہی ہیں 50-50 میں, ہم وہ 2 لائن میں اخبار میں سے ہیڈ لائن دیکھتے تھے, اس ہیڈ لائن پہ اسکرپٹ بناتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں اتنے ایشوز ہیں جن کو آپ بڑی خوبصورتی سے کر سکتے ہیں کہ آپ ایون ڈاکٹر کے پاس گئے, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب مجھے دیکھیے. جی دیکھ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے کیا ہے؟ آپ فی الحال تو آپ زندہ ہیں. نہیں سر ڈاکٹر صاحب میں بڑی پریشانی میں آیا, میرے پیٹ میں بڑا درد ہے. پیٹ میں درد, کیا کھایا تھا آپ نے؟ ڈاکٹر صاحب یہ کیا آپ میرے پرسنل سوال کریں؟ دیکھیے آپ جب بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا آپ کے پیٹ میں کیا گیا ہوا ہے جو کہ ابھی تک آپ کے پیٹ میں ہے. مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں کامیڈی میں مزے جو ہوتے سوال سے جواب, جواب سے سوال بنتا ہے, اسی میں فن آ جاتا ہے. صحیح بات. تو یہ اور تو اس کو وہ مجھے آج کل بہت ہے کہ ہم کیا, بلکہ میرا آپ سے یہ ہے کہ ہمارے پاس اسپاٹ بڑا اچھا ہے. آرٹسٹ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں یہ سب آرٹسٹ ہیں. یاد رکھیں جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار تو مجھے تو آتا ہی نہیں, میں تو پہلی بار انسان ہر کام پہلی بار ہی کرتا ہے. صحیح بات. صرف شادی والی جگہ پچھتاتا ہے کیونکہ وہ کیریکٹر اس کو زندگی بھر نبھایا. دیکھ لیں بھابھی دیکھ رہی ہوں. ہاں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آج گھر نہیں جاؤں گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بچے یہ جو آج کے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, ان کو میں کہہ دوں, میں آپ سے ریئلی کہہ رہا ہوں, میں کہہ دوں گا یہ 4 جملے آپ کے, آپ آج کل تو یار ٹیکنیکل کتنا آسان ہے. 4 جملے ان کے لیے, جواب ادھر سے چاہ لیے, ایڈٹ مارا, بیچ میں آپ نے ریئیکشن ڈالا, ساؤنڈ ڈالا, ہٹ. تو کامیڈی کی کمی ہے, اس کو کرنا چاہیے اور ہم کو نئے لوگوں کو موقع دینا چاہیے جو کہ بہت ضروری ہے. اچھا, موسیقی آپ نے اپنے صاحبزادے کا تو بتایا, ہم بالکل ان کو انشاءاللہ دیکھیں گے. اور آپ نے کوئی کبھی موسیقی وغیرہ سننے کا شوق ہے, گائیک کرتے ہیں؟ مجھے ہے, میں نے ایک میرا آڈیو کیسٹ نکلا تھا اور محبوب اشرف نے اس کی وہ سارے کمپوز کیا تھا. اس میں نے کمبائنڈ تھے, میرے مکیش کی بھی گانا تھا, کشور کا بھی تھا, اور کیا نام ہے احمد رفتی کا تھا. احمد کے تو وہ سارے گاتے ہیں نا, ایک اڑن کھٹولا آئے گا, کسی لال پری کو لائے گا, تو وہ گانا. اور تو وہ میں کبھی کبھی جب شو ہم شروع کرتے تھے تو اس کے سٹارٹ میں ہم میوزک کے تھوڑا وارم اپ کرنے کے لیے یہ گانا کرتے تھے. آپ کی آواز بڑے بیس ہے ماشاءاللہ. تو نہیں آپ کی آواز میں بھی ہے. نہیں وہ ہے, لیکن جو آپ کی آواز ہے اس سے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ اگر سنگنگ کرتے ہوں گے تو بڑی دھوم دھام. نہیں وہ اچھی تھی, ہاں اچھی آواز تھی. بات یہ دیکھیں ہمارے اور آپ کے اتنے شعبے آپ نے کھولے ہوئے تھے ماشاءاللہ. مگر دیکھیں ایک بات ہے, آپ اور میں, ہمارا بیس ایک ہے. طارق عزیز صاحب سے ظاہر ہے, طارق عزیز صاحب اگر ظاہر ہے کہ اور میرے بھائی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں, تو وہ تھوڑے سی بناتے بھی تھے. بہت زبردست. طارق عزیز آپ کو یہاں
چند مجھے پتا ہے آپ کبھی ہم سے بیٹھتے بھی تھے تو ہم سنتے تھے یعنی ماشاءاللہ آپ ہنساتے ہوئے جاتے تھے جب تبلیغی ہم اس میں جا رہے ہیں اور واپسی میں گاڑی میں آپ ہنسائے جا رہے ہیں. تبلیغی بھائی میں آپ لوگ بتاؤں تبلیغی کا لوگوں کے ذہنوں میں پتہ نہیں یہاں کیا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیسے باؤنڈریز ہیں اور یہ نہیں ہے, کھانس نہیں سکتے, بول نہیں سکتے. ارے ایسا کچھ نہیں تھا. ہم بیٹھے ہیں, ارے بھائی ہم سمجھے مولانا طارق جمیل ساتھ بیٹھے ہوئے, ہم نے کہا کامیڈی کر ہی نہیں سکتے. وہ ہم سے کہہ رہے کہ ایسا کوئی جوک تو سنا. میں نے کہا یہاں بیٹھے ہوئے کہیں نہیں لکھا, کوئی پابندی نہیں ہے. مسکراہٹ دینا کسی کو دینا, تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. تو ہم نے بڑی, بلکہ اسی میں بڑے جوک بنے. تو وہ کہہ رہے ہوتے تھے دہرائیں آپ سنائیں. وہ میمن کا میں نے کہیں وہ کر دیا تھا جب میں عمرہ حج پہ گیا, تو حج پہ گیا میں نے داڑھی رکھ لی تھی. وہ داڑھی تھوڑی بڑی ہو گئی. تو وہاں مدینہ میں عصر کی نماز پڑھ کے اور ہم ہوٹل میں جب میں جانے لگا, دیکھا 6-7 میمن بیٹھے ہوئے. اب بیٹھے ہوئے حج کے موقع پہ اور بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, اور مجھے اوپر جانا ہے. تو یہ لفٹ ہے میرے رائٹ پہ, تو ابھی باتیں کر رہے ہیں, میری انٹری ہوئی. مجھے پہچاننے کے بعد آپس میں انہوں نے جملہ چینج کیا. اب وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, ڈولر جکرو نانے دیکھنا ہے, ڈولر جکرو نانے دیکھنا. اس کو جانتا ہے یہ ٹی وی آرٹسٹ ہے حیات خان, کامیڈی کرے, کامیڈی آنے ہانے داڑھی رکھ لی, آنے سدری بھی ہوا ہے. اچھا میں نے سنا, اب سن کے مجھے ایک لمحے غصہ, پھر میری ہنسی چھوٹ گئی. میں لفٹ کی طرف گیا, میں ہنستا رہا پوری جب تک اوپر گیا. میں نے کہا یار کیا مزے کی بات کی ہے. تو وہ لوگوں کے اچھا ریکگنائز کرنا یہ بھی فن ہے. مطلب آپ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے, آپ کو کوئی پہچان رہا ہے. اب وہ نیگیٹو پازیٹیو والی باتیں کچھ بھی ہے, ڈاکٹرز میں ہم جاتے ہیں, ان کو ہمیں ڈاکٹر کے حساب سے سنانے ہوتے ہیں جو وہ میں پورا بناتا ہوں. پھر بینکر کا ہے تو بینکر کے ہم بنائیں گے. تو وہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ اچھے عمر کے ساتھ جائیں. اچھا یہ پتہ ہے جیسے بھٹو صاحب کی بھی آپ ہے نا میمکری اتارتے ہیں. طارق عزیز صاحب کی, بھٹو صاحب کی تھوڑی ایک لائن ہو جائے, بھٹو صاحب کی کوئی تقریر, کوئی ایسی بات. بالکل اپنے کالج لائف پہ تھے تو مجھے یاد ہے کہ کالج لائف میں تھے تو ہم نے یہاں پر گلبرگ میں ایک جگہ تھا پروگرام, تو ادھر میں نے وہ آواز ان کی بنائی, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, کیا پاکستان میں اگر کوئی مسئلہ ہوا تو کیا پاکستان کے لیے لڑو گے؟ لڑیں گے. مرو گے؟ مریں گے تو جاؤ مرو. اب یہ ہماری وہ کامیڈی پنچ لائن تھی. تو آپ یقین کریں جیسے بھٹو صاحب زندہ ہو گئے ہیں. لاڑکانہ میں نے شو کیا تھا اور مجھے اتنا اپریشیٹ کیا تھا. ممتاز بھٹو صاحب تھے, معراج محمد خان تھے اور 4-5 تھے. کہنا نہیں بڑی اچھی وہ آپ نے ضیاء صاحب کے میں بھی محنت کیا ہے. ضیاء صاحب ادھر بھٹو صاحب تھے وہاں پہ اسلام آباد میں CMH ہاسپٹل کے 100 سال ہوئے تھے, تو اس میں بلایا تھا. تو 2 دفعہ پوچھ کے میں نے کہا مروا نہ دیجیے گا. پھر بھی میں نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو پتا ہے, تو لائک اس طرح میں نے تھوڑا سا کیا. وہ کلیپنگ ہوگی بعد میں, وہ مجھے جو اب اچھا میں نے کہا پتہ نہیں تعریف کر رہے ہیں کیونکہ یوں کہا دیکھ لوں گا. لیکن انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. نہیں ماشاءاللہ آپ کی تو بات, یعنی آپ کے پاس ماشاءاللہ میمکری آرٹسٹ, کامیڈی اور اتنے سارے شعبے. آپ کو کس شعبے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے اپنا ایاز بھائی, کہ یار بزنس میں زیادہ مزہ آیا یا ایکٹنگ کرنے میں مزہ؟ ایک ہوتا ہے نا اپنے اندر کا بھی انسان ہوتا ہے. ایاز خان نے خود سے کس چیز میں مجھے اپنے بزنس میں بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں یار وہ ایک مگ وہ دیجیے گا, میں ایک وہ نکال کے کھول کے دے دیجیے گا مجھے. تو وہ میرا یہ ہوتا ہے کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. ارے السلام علیکم ایاز بھائی, وہ آپ کا وہ ہم نے وہ دیکھا اور آپ کا فلاں پروگرام دیکھا. تو وہ جس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں نا, تو مجھے بزنس میں بہت اچھا لگتا ہے. میں کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا ہو کہنا سر آپ کیوں کھڑے ہو رہا؟ ارے میں نے کہا بھائی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو پھر وہ خیر وہ پھر ہم نے وہ پہچانتے ہیں, تو اس میں زیادہ آپ کو مطلب ہے نا مزہ آتا ہے. جی. اچھا آپ کے ماشاءاللہ اپنے آپ کس کو پسندیدہ اداکار اگر میں آپ سے پوچھوں جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں اپنے کیریئر کے اندر, کوئی آپ کو لگتا ہو کہ ہاں یار یہ وہ بندہ ہے جس کو مجھے دیکھ کے اداکاری کا شوق پیدا ہوا, یا میں ابھی اچھا کامیڈی اور اس کے ساتھ نہیں کامیڈی کہہ لیں چاہے آپ ہے نا سیریس کہو کہہ لیں. دیکھیں معین بھائی, میرا خیال ہے معین بھائی کی چونکہ کامیڈی میں ہم نے آج تک وہی باؤنڈری رکھی ہوئی اور وہی اپنی ایک لائن ڈرا کی بھی ہے, تو وہ کبھی بھی ہم نے ایسے زوم والی جملوں کی کامیڈی نہیں کی. تو معین بھائی کا یہ کمال تھا کبھی بھی, اور وہ انہوں نے کبھی مجھے کہہ رہا ہے ایاز میں نے کبھی تم کو مجھے ضرورت نہیں پڑی, تمہاری خود سیلف سینسرشپ ہے. کیونکہ دیکھیں ہم جب آئینے کے سامنے کھڑے ہیں ہم کو پتا ہے یار میری یہاں ٹیڑھا ہے یہاں سیدھا ہے. اسی طرح جو ہم بول رہے ہیں نا وہ ہمیں پتا ہے کہ
کہ یہ جملہ ہم بول رہے ہیں، یہ ہم اپنی فیملی میں بول سکتے ہیں یا یہ ہم باہر بولیں گے تو لوگ کہیں بھائی یار کیسے آدمی ہو۔ اس کے باوجود بھی ہم نے ایک بدقسمتی دیکھی ہے کہ ہمارے فیس بک پہ اس پہ اگر کوئی چیز ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فارغ بھی ہیں اور مطلب دل جلے ہیں اصل میں وہ، تو وہ کوئی نہ کوئی کمنٹس خام خواہ میں ایسا دے دیتے ہیں۔ تو وہ ابھی پتہ نہیں کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، تو میرے ساتھ کوئی ایک معزز آدمی بیٹھے تھے، تو وہ انہوں نے جملہ کہا کہ ارے بھائی اپنے ساتھ یہ کس فراڈیے کو بٹھا دیا، ان کو کہا انہوں نے، تو وہ عجیب لگا، تو پھر میں نے ڈیلیٹ ہی کر دیا سارا، پوری پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا۔ تو یہ تھوڑا ہمارے معاشرے میں ہے، وہ تو اوپن ہے۔ آپ نے اداکار نہیں بتایا اپنا پسندیدہ؟ میرا پسندیدہ اداکار میں بتاؤں، میں میری جن سے ایکٹنگ جن کے ساتھ کی ہے نا، مجھے نعمان پسند بھی ہے اور میرا دوست بھی بہت اچھا ہے۔ نعمان کی ان کی بھی دوستی اچھی تھی، علی بھائی سے بھی۔ نعمان اجاز۔ اچھا، دوسرا معین بھائی تو ہیں ہی، وہ تو ان سے تو میرا ہمیشہ سے رہا۔ لیکن ایک اور ایکٹر تھا پریزاد، ایک ڈرامہ تھا پریزاد، اس میں وہ تھا محمد علی احمد علی، وہ اس نے اتنی اچھی کیا تھا ڈرامہ کہ وہ مجھے جانی لیور کا فون آیا کہ یار بھائی یار یہ اس بندے کا مجھے نمبر چاہیے یار، اس سے بات کریں۔ تو اس کو میں نے فون کیا، اچھا میں فون کر کے میں نے کہا تو کہنا ارے یاز بھائی میں تو بڑا آپ کا فین ہوں۔ میں کہا بھائی یہ آپ کو یہ نمبر دے رہا ہوں، ان کو فون کر لو، انہوں نے پاگل ہو گئے ہیں یا ابھی کورونا یا اس میں بیچ میں تمہارا ڈرامہ دیکھا ہے۔ تو اس نے پھر وہ اس سے بات کی، ویڈیو کال پہ بات کرتے ہوئے اس کی فوٹو سنیپ وہ کھینچ کے مجھے بھیجے کہ میری بات ہو گئی، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کیا نام ہے جانی لیور کہ یار تم تو آپ تو یار شوبز کے انڈر ورلڈ ہیں، جن سے میں آپ کو بولتا ہوں آپ میری ان سے بات کروا دیتے ہیں۔ تو اس لیے کہ یار ہماری یہ سرحدیں جو ہمارے چھوٹا موٹا جو تناؤ چلتا ہے وہ ہے کلچرل چیزیں اپنے۔ ہاں بہت بڑا تناؤ ہے حیاض بھائی، پاکستان انڈیا کے درمیان بڑی ٹینشن ہے، جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں ہمارے بارڈرز پہ۔ رات اندوری صاحب کا شعر ہے نا کہ پتہ نہیں کیا ہے مزاج میں کچھ تناؤ ہے، کیا لگتا ہے کہ کوئی چناؤ ہے کیا، پتہ نہیں لگتا۔ تو یار راحت اندوری کو آپ نے سنا ہے؟ ارے بہت کمال آدمی۔ اچھا پورے قوم کی اگر ہم کریں، شوبز کے لوگوں کو بھی ہم چھوڑ دیں، کھلاڑیوں کو چل ہم لیتے ہیں، کھلاڑیوں کو اس لیے کہتے ہیں ہم کھلاڑیوں کی اپنی پرفارمنس دیکھ ہی رہے ہیں، جو ہے سیاست کا شکار، سیاست گراؤنڈ میں سیاست زیادہ ہو رہی ہے، کہ جیسے انور مسعود صاحب نے کہا تھا نا ہم جنگ کو کھیل اور کھیل کو جنگ سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری بدقسمتی ہے کہ کچھ چیزیں سیاست جس لیول پہ ہے اس میں سے کچھ تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مینوپولیٹ ہو رہے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ ہم امریکہ چلا رہا ہے، ہمیں کون سا ملک چلا رہا ہے، کس کو کون چلا رہا ہے، قرض کس کو چلا رہا ہے۔ تو یہ جو سارے اتنے ہائی لیول کی چیزیں ہیں، اس میں ہمارا بات کا ہم ضرور یہ بات ہے کہ قوم کی سے جیسے غزہ کی ایک تکلیف سب کو ہے، ہر آدمی نے اس کو فیل کیا ہے، کہ ہم خود سوچتے ہیں کہ اگر کود کے ہمیں کو وہاں پہنچا دے تو ہم اللہ سے بس کہیں گے اے پروردگار بس میں شہید ہونا چاہتا ہوں، 10 مار دیں آپ، 10 مار دیں آپ، اس کے بعد آ جائیں اس پہ۔ تو بات یہ ہے کہ جذبہ سب کا ہے، لیکن آپ جائیں گے کیسے؟ ایسا آپ کو لگتا ہے 2 ایٹامک پاور کے درمیان وار ہو سکتی ہے کیا؟ وار دیکھیں بات یہ ہے کہ 100 بم تھوڑی ہے، ایک بم ہے، اور سب کو پتا ہے کہ وہ گانا تھوڑی کہ دل بولے بم، یہ تو بم وہ ہے کہ رکھا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں اس کی نٹ بولٹ، ابھی تو اس پہ ایٹامک، اب آپ دیکھیں نا انڈیا تھا، پھر اس سے پاکستان بنا ہے، فیلنگز بہت سی چیزیں جب ڈرامے دکھا رہے ہوتے ہیں، کہیں تو فلموں میں بھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ایک یکجا ہیں، یا پھر مسلمان کا ہمیشہ نیگیٹو رول دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا مجھے ایک چیز یاد پہ سمجھ نہیں آتی، اور وہ یہ کہ جب کبھی پاکستان میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے 10 منٹ کے اندر وہ پاکستان کی انوالومنٹ بتا دیتے ہیں۔ لیکن آپ خود بھی ماشاءاللہ اتنے بڑے نامور آرٹسٹ ہیں پاکستان کے، باہر رہی آپ کی ٹریولنگ، انڈین آرٹسٹوں کے ساتھ آپ ملتے جلتے رہے ہیں، تھوڑا بہت ہمیں بھی موقع ملا، ہم باہر رہے، بہت سے انڈین دوستوں کے ساتھ بڑی اچھی دوستیاں یاری رہی۔ لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ جو وہاں کا میڈیا ہے وہ 10 منٹ میں پوری بغیر کسی ایویڈنس کے پاکستان کا نام شروع کر دیتا ہے۔ ہم تو خود پاکستانی جو لوگ ہیں وہ خود کتنے ٹیررزم کا شکار ہوئے ہیں اس ملک کے اندر، کتنے بسوں کے دھماکے ہیں، ٹرین کے واقعات ہیں، اور پتہ نہیں کتنی کلنگز ہیں یہاں پر جو کہ ہوئی تھی۔ تو ہمارا تو کوئی میڈیا اس طرح سے کھلے عام نام نہیں لیتا کہ نا جی اس میں 10 منٹ کے بعد ہم نے بولنا شروع کر دیا کہ جی انڈیا پہ اٹیک کرو کیونکہ انڈیا نے یہ کیا۔ تو وہاں سے اتنے بڑا میچور کیوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک لفظ آتا تھا، ہم دیکھتے ہیں کبھی کوئی دھماکہ ہوا، اس نے ذمہ داری قبول کر لی، فلاں ذمہ داری قبول کر لی، فلاں جو نام ہے جو جتنے بنے میں نا جو لوگوں کا کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہیں اور یہ وہ، تو یہ جو ذمہ داری جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو نہیں ہم دیتے،
उस जिम्मेदारी पे चले जाते हैं। कोई ब्लास्ट हुआ है वो किसी के नाम थोप देते हैं, वो किसी के नाम थोप देते हैं। तो ये सारी एक टैक्टिक्स हैं जो उस टैक्टिक्स को, और जहाँ तक आप मीडिया की बात करें, जिस तरह टीवी की बात करें या उन लोगों की बात करें, उनका प्रोपेगेंडा की शक्ल इतनी भौंडी होती है और इतनी अजीब लग रही होती है कि वो बोल रहे होते हैं तो लग रहा होता है कि झूठ बोल रहे हैं। बात ये सच और झूठ के बीच का जो वर्डिंग्स है ना, जो सच आप बोल रहे थे उस सच का बोलने का में आपका चेहरा, आपका बोलना, आपका कंटेंट ये बता रहा होता है कि आप सच बोल रहे हैं। लेकिन जो होता है ना, नहीं तो आप जानते नहीं, तो ये जो इस टाइप का ड्रामा, हाँ, तो वो जिस टाइप का हो रहा था वो साफ लग रहा होता है कि बस यहीं खड़े खड़े बोलेंगे, उसके बाद घर जाके अपनी बेगम से कहेंगे नमस्कार मुझे खाना दे दे भाई मैं सो रहा हूँ। तो अच्छा, कोई आपकी पसंदीदा अदाकारा, तो आपने नाम नहीं बताया, अदाकार तो फिर आपने बताया। देखिए पसंदीदा अदाकारा, देखिए अदाकारा को टीवी पे देखने से कोई पसंदीदगी नहीं होती। पसंदीदगी ये होती है कि कोई भी खूबसूरत लड़की हो, खाब वो जिस उम्र में हो, देखिए मर्द के लिए कभी नहीं होता कि वो बूढ़ा हो गया, बूढ़ा नहीं होता मर्द। अच्छा। क्योंकि अगर वो अपने सामने किसी कम उम्र लड़की को बैठाएगा तो थोड़ी देर में वो गुफ्तगू और एनवायरनमेंट की बुनियाद पे भी उनके बाल जो है काले होने शुरू हो जाएंगे। अब आप यकीन करें, आपकी जगह कोई लड़की बैठी होती है और मेरी इतनी देर बात हो रही थी, मेरे सारे बाल ना काले हो चुके, कीमियाई है ना, एकदम से ना वो आ जाता है ब्लड। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, थोड़ा सा आपके बोलने में, जब मैं आपसे गुफ्तगू में इतना चहक रहा हूँ तो आप सोचो खातून बैठी होती है तो आपके ख्याल में, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, कोई खातून आपके पास बैठी है, आप पहला सवाल क्या करेंगे अगर अनजानी है? मैंने घर जाना है, इसके बाद आपको जाना है, मुझे भी जाना है, हमने कौन सा आज के बाद से ऑटो में रहना है? नहीं तो कह देना उसमें क्या है। आप पहला सवाल क्या करेंगे खातून, अगर जिसको आप पहली बार जहाज में बैठे हैं, आपके बराबर की सीट पे हैं, आप पहला सवाल क्या करेंगे उनसे? मैं उनसे सलाम दुआ करने के बाद पूछूंगा कि क्या आपके मशागिल हैं, क्या करती हैं आप? ये नहीं पूछूं कहाँ जा रहे हैं। यार नहीं ना, सेंसर नहीं, आप सुने तो कितनी अजीब बात है। ये तो वो पठानों वाली बात थी ना, एक ही जहाज में जा रहे हैं, जहाज दुबई जा रहा है, आप किधर जा रहे हैं? उसने कहा मैं ठंडो आदम जा रहा हूँ, अबे भाई जहाज दुबई जा रहा है। ये बड़ी उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। आपने अदाकारा का नाम नहीं बताया है। अदाकारा यार मैं तो अपना फर्स्ट क्रश बताते हैं यार, मुझे बड़ी अजीब से अदाकार हैं जिनके नाम याद नहीं आ रहे। जो आप नौजवानी में आपका क्रश होगा ना, नौ इसमें इंग्लिश का है। नौजवानी क्या, नौजवानी में थे, कोई अदाकाराएं होंगी, फिल्म स्टार होंगी उस वक्त जमाने की जो आपको पसंद होंगी। मुझे यकीन करें, मुझे बिल्कुल जैसे आफ्ताब भाई आए थे ना, मैंने पूछा, उन्होंने कहा मुझे बाबा शरीफ का बहुत था। बाबा शरीफ पसंद है? उनको अच्छा, मुझे शरीफ साहब पसंद। नहीं बताइए यार आजकल वो एक्ट्रेस, नहीं आजकल नहीं, अपना पुराना बताइए। पुरानी शादी से पहले जिसको आइडियलाइज करते होंगे, जिस हीरोइन को यार वाकई यार इत्तेफाक है, इतना सीरियस में नहीं हुआ कि मुझे याद रहे। कोई तो मेरा ख्याल है एक्टिंग के, आप देखें एक्टिंग को भी डालना पड़ेगा। कुछ खूबसूरत थी हमारे दौर में, खूबसूरत थी, लेकिन वो उतनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं थी। अच्छा। तो लेकिन वो कौन, सलमा? वो बहुत अच्छी थी। नहीं कौन? सलमा आगा? अल्लाह माफी यार, क्या कर रहे हैं, आवाज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कितनी खूबसूरत हो, अचानक आप बच्चे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, तो आप सोचे नहीं वो मैं भूल रहा हूँ। पीटीवी सीरियल थी किरण कहानी, उसमें जो थी, क्या नाम है वो जो अब जो प्रोड्यूसर हो गई, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा अभी, बस आप वही हैं जो लोग समझ गए होंगे, पता है ये अच्छा है उनके लिए छोड़ दें, उनके लिए वो खुद ही कहेंगे हाँ सोचते रहे, उनका कहा था। अच्छा, खाने पीने की शौकीन है आजाद भाई? बिल्कुल भाई, खाने की शौकीन है, पीने की। अच्छा नहीं, पानी पीने की बात है, चाय की बात है। जी अच्छा, क्या शौक से खाते हैं? देसी खाने वगैरह, वही पिज्जा और ये पिज्जा विज़ा तो मुझे आज तक पसंद नहीं। अच्छा, वही देसी है ना? देसी वो अच्छा है, निहारी, नल्ली, बिरयानी। नली वाली तो नहीं, वो अब तो खैर वो हार्ट का अच्छा थोड़ा सा इशू हो गया था। मतलब क्योंकि एक डॉक्टर साहब से मैंने पूछा था भाई ये बताएं कि दिल के मरीज आपको कौन से आते हैं, तो मैंने कहा आप उसमें क्या चेक करते हैं? कहले हम ये चेक करते हैं किसने दिल ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ, इसको दिल दिया हुआ, उसको दिल दिया हुआ। हार्ट का प्रॉब्लम आपने देखा, मर्दों को, औरतों को हार्ट अटैक नहीं होता, मर्दों को होता है। अच्छा, यही वजह है उसकी कि वो मर्द जो है ना, उनका दिल का इस्तेमाल बहुत है, उसको दिल दिया हुआ, उसको दिल दिया हुआ। अच्छा याद भाई, अब हमने आपसे एक रैपिड फायर करना है, कुछ सवालों जवाब करने, आपने बस मुझे पिक करना और नाम बताने हैं सारी चीजों, ठीक है? सबसे पहले तो आपने मुझे मशवरे देने हैं, आपने इन 3 हजरात को मशवरे देने हैं अयाज भाई। नंबर 1 हसन जहांगीर साहब। उनकी हवा कौन बंद करेगा? अपने लिए चेक करें कि
मगर वो हवा पे चल रहा है बंदा। हाँ, बाकी लोग तो बहुत से गजा पे भी चल रहे हैं। अब ये कहीं हवा से आके जाएं, कहीं और आसमान में जाएं, कहीं और जाएं, शादी न करना यारो वगैरह वगैरह, लेकिन हवा ने उसको अभी तक उनकी हवा बांधी हुई है। अच्छा, तो वो बस अपनी हवा को कंट्रोल में रखें। ठीक है। चाहत फतेह अली खान, यार उनके लिए मैं क्या बोले, लेकिन यार आप ये देखो कुछ लोग इतने बुरे होते हैं कि उनको आप कभी नहीं भूलते, उनका नाम किसी तरह ले लेते हैं। तो यार मशवरा देना, देखें हो सकता है आपका मशवरा वो सुने सीरियसली, यार एक कोई उनके अंदर है ना। से मैं मिला नहीं, लेकिन मुझे हैरत है कि उसको लोग बुलाते हैं। हौसला उनका है जो उनको बुलाते हैं और उनसे बात भी कर लेते हैं और शो भी पूरा हो जाता है और लोग देखते भी हैं। तो कभी कभी देखे ना, गाड़ी अगर 10 गाड़ियां खड़ी हैं और एक गाड़ी उल्टी है तो आपको 9 गाड़ियां याद नहीं होती, आपको वो गाड़ी याद होगी जो उल्टी हुई है। तो इसमें सुर में ये इतने उल्टे हुए हैं कि पॉपुलर हैं। उनको मशवरा यही है कि सीधे होके गाएं, सर के बल गा के देखें, शायद ज्यादा अच्छी तैयारी करें, प्रॉपर आउटफिट्स के बाद आए। नहीं, अब तो तैयारी की उम्र निकल गई, अब दूसरी तैयारी की उम्र उनकी है। मतीरा, मतीरा यार आपको मैं इतना अच्छा आदमी समझता था वहां से, आपके ज़हन भाई कुछ लिखा हुआ है तो मैं क्या करूं। तो ये मेरे जो है ना, ये मतीरगी किसने की है? की है बस हमारे पीछे पसे पर्दा होते हैं लोग, ये सब तैयार करते हैं। वो पसे पर्दे ही रहते हैं लेकिन काम पूरा करते हैं। मतीरा को मेरा मशवरा ये है कि मेरा ख्याल अच्छा बोलती है। मुझे अगर अभी बोलने और उस पर जाएं थोड़ा सा, उसकी जब तक उर्दू कमजोर थी तो कुछ चीजें नेगेटिव हुई, मगर मेरा इंटरव्यू उसने 3 किए और तीनों इंटरव्यू के अंदर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे जवाब दें। जब आप जवाब उल्टे सीधे देंगे तो फिर वो भी दूसरी तरफ से भी वैसे रैपिड फायर होता है। लेकिन आप यकीन करें, भी लास्ट भी उसने प्रोग्राम था 45 मिनट्स का पूरा कंटिन्यूस प्रोग्राम था, एक जुमला नहीं हुआ। और एक जुमला मुझे किसी ने कहा था कि मतीरा जो है वो उससे बस पेट के लिए नेगेटिव बात नहीं करे, कोई डॉग के लिए, कुत्ते के लिए कोई गलत बात नहीं करे। तो मैंने किसी बात करते करते सिर्फ मैंने कहा जी मुझे पेट लवर, मुझे मैं बहुत ही पेट लवर हूँ और मुझे कुत्ते बहुत पसंद है। लेकिन जब से वो फिल्म देखी जिसमें उसने कहा तो कुत्ते धर्मेंद्र ने, तो वो बड़ी जबरदस्त आवाज निकाली। माशाल्लाह। अच्छा अयाज भाई, आप वही मशहूर जमाना टाइटैनिक के अंदर जो कि डूब गया था, आपको पता है, आप अगर सपोज वहां पर होते और एक लाइफ जैकेट आप अपने सर्वाइवल के लिए रख लेते और बाकी दूसरी लाइफ जैकेट आपके पास होती जो आप अपने इन 3 हजरात में से किसी को देना पसंद करेंगे, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, आपने किसको देना है। पहले नाम पे हैं शकील सिद्दीकी साहब, सेकंड पे हैं रऊफ लाला, तीसरे पे हैं हनीफ राजा। अब ये 3 लोग हैं जो कि डूब रहे हैं, टाइटैनिक का सीन चल रहा है, लोग डूब रहे हैं, एक आपने अपने सर्वाइवल के लिए रख ली है जैकेट। अब इन 3 में से किसी एक को आपने देना है, किसको देना पसंद करेंगे? 3 लोग आपने इतने बड़े बड़े लोगों के नाम दे दिए जिनके बारे में मैं सोचना भी मेरे लिए तौहीन है कि जिनके लिए मैं कुछ बात कह सकूं, तो उसमें तो मैं खुद ही डूब जाऊं ज्यादा बेहतर। नहीं ये वो इसको इतना सीरियस में न लेंगे, ये एक सेगमेंट की हद तक है कि भाई किसी एक को आपने देनी है, आपने एक तो अपनी सर्वाइवल की रखनी है ना, आप भी तो इतनी अहम है। इनमें से किसी एक को देनी है, इनमें से एक को देनी है आपने। 3 लोग हैं, एक शकील और शकील सिद्दीकी हैं, रऊफ लाला है और हनीफ राजा हैं। इन तीनों में से किसी एक को देनी है आपने, ताकि इनमें से किसी एक की जान बच सके। यार ये रऊफ और शकील से मेरी बड़ी अच्छी वो है तो हनीफ से भी, लेकिन यार ये दोनों इतने अच्छे हैं कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप अपनी उतार के दे देंगे? अपनी उतार के जैकेट दे देंगे। हाँ वो उनको डूब जाएंगे, मैं खुद डूब जाऊंगा। अरे यार ये तो आपने बिल्कुल है ना, बिल्कुल तो सारी हदें पार कर दी। क्या कहते हैं, डूब के भी तो उभरता है आदमी। अरे क्या बात है, ये तो मोहब्बत के आपने ना चश्मे बहा दिए, दरिया। नहीं मैं कह रहा हूँ ना, रऊफ हर आर्टिस्ट के अंदर एक खूबी इतनी अच्छी होती है कि वो कभी भूला नहीं जाता। तो उसमें रऊफ भी उसका भी वही है, शकील में भी ये बात है, हनीफ में भी ये बात है, सब अच्छे हैं। अच्छा, एक छोटा सा हमारा एक सेगमेंट होता है, खुदा ना खास्ता इसमें आर्टिस्टों की कोई वो नहीं है, हर आर्टिस्ट अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी अहमियत है उसकी और एक उसका अपना कैरियर है, लेकिन क्योंकि सेगमेंट है मैं नाम लेता रहूंगा, आपने उस नाम को फाइनलाइज करते रहना, जो नाम मैं आपको बताता जाऊं आपने बढ़ते रहना और किसी एक को आगे आखिर में आपके लॉक करना होगा। ठीक है सर? अच्छा ठीक है। नंबर 1 सबसे पहले मैं नाम लूंगा, आपके साथ एक जमाने में स्टैंड अप कॉमेडी किया करते थे, फरीद खान या आफ्ताब आलम? फरीद खान या रऊफ लाला? रऊफ लाला या शकील सिद्दीकी? रऊफ लाला या वली शेख? रऊफ लाला या शकील शाह?
रऊफ लाला, रऊफ लाला या जाकिर मस्ताना, रऊफ लाला, रऊफ लाला या सिकंदर सना? रऊफ लाला। ये तो भाई वैसे जीत गया बेचारा इलेक्शन में। रऊफ लाला ऑल टाइम फेवरेट उसमें कुछ देखिए, आर्टिस्ट के अलावा कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो मेरा जब भी वास्ता पड़ा है तो ही वॉज वेरी नाइस टू मी, और बड़ा रिस्पेक्ट करता है, और जो रिस्पेक्ट करता है ना अपने सीनियर्स की, वो मेरे लिए बहुत उसकी अहम होता है। वो ऑल टाइम, ये नहीं कि वो अगर बिजी और 10 लोगों में है ना, बट ही हैज टू कम, और वो मुझसे कहेगा यार भाई क्या हाल है, जगह देगा। ये जो चीजें हमने अपने माँ बाप से सीखी, ये कमी है इसकी बहुत, आर्टिस्टों में भी बहुत कमी है, लेकिन बट ही इज लाइक दैट। ठीक, शकील और ये दोनों ठीक। अच्छा, रऊफ लाला या लियाकत सोल्जर? लियाकत सोल्जर। लियाकत सोल्जर या शहजाद रजा? शहजाद रजा। शहजाद रजा या हनीफ राजा? शहजाद रजा। शहजाद रजा या इस्माइल तारा? इस्माइल तारा भी दोस्त और इस्माइल तारा। इस्माइल तारा या माजिद जहांगीर? इस्माइल तारा। इस्माइल तारा या नसीम विकी? इस्माइल तारा। इस्माइल तारा या इफ्ताकार ठाकुर? इस्माइल तारा। इस्माइल तारा या सलीम आफरीदी? सलीम आफरीदी। सलीम आफरीदी या अलबेला साहब? सलीम आफरीदी। सलीम आफरीदी या निराला साहब? निराला साहब। निराला साहब या लहरी साहब? लहरी साहब। लहरी साहब या अमानुल्लाह साहब? अमानुल्लाह साहब। अमानुल्लाह साहब या उमर शरीफ साहब? उमर शरीफ। उमर शरीफ साहब या मोइन अख्तर साहब? उमर शरीफ। उमर शरीफ साहब या मुनव्वर ज़रीफ साहब? उमर शरीफ। सर, उमर शरीफ साहब को लॉक करते हैं आखिर में, मतलब इस अच्छा। सारे सेगमेंट में आपने उमर शाह भाई को मतलब फाइनलाइज किया, क्योंकि जाहिर सी बात सारे ही आर्टिस्ट आपके लिए बहुत अहम हैं, मोहब्बत वाले हैं, लेकिन क्योंकि ये एक सेगमेंट है इसलिए हमने इसको आगे बढ़ाना था। अच्छा, एयाज भाई, आप अपने तौर पे खुद से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हमें नजर आते हैं। तबलीगी जमात में तो मैंने देखा आपको, खुद से मुझे मौका मिला जब भी भाई के साथ गया, आप लोगों के साथ रहा। अनवर भाई को मैं बहुत इसमें वो करूंगा, अनवर भाई भी बहुत दिलचस्प गुफ्तगू किया करते थे जब भी अल्लाह उनको गरीक़ रहमत रखे, बहुत अच्छे बड़े अच्छे इंसान, बड़े आर्टिस्ट अनवर भाई भी, और अनवर इकबाल ठीक। और आप लोगों की माशाल्लाह तबलीग की तरफ रुझान, मौलाना तारिक जमील जैसे अली भाई को, जुनैद भाई और मौलाना तारिक जमील के साथ उनकी वाबस्तगी की वजह से वो लोग वहाँ तक गए, तो आपका भी कुछ इसी तरह का सिलसिला था तबलीग में जाने का? मेरा बस ऐसी इत्तेफाक है, मैं 2012 की बात है, उसमें मेरी मुलाकात मौलाना साहब से हुई थी और जुनैद भाई ने मुझे थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया। इन द मीन टाइम अशरफ भाई एक हमारे हैं, वो भी जुड़े हुए, तो मिलवाया था। तो मिलने के बाद पता है वो मुझे कहा था कि मद्दी मस्जिद में आयाज भाई आप 10 मिनट जुमेरात को जरूर जाएं, और ये मैं सबको मैसेज दे रहा हूँ कि आप थोड़ा सा दीन से जरूर जुड़ें, क्योंकि आखिरी सवाल जवाब जो कब्र में होने हैं उसका तो हिसाब किताब वहाँ भी जो पॉडकास्ट होगी ना वो बड़ी बड़ी जरूरी है। तो उसमें मैं गया तो मुझे सिर्फ ये कहा था कि अयाज भाई आप इसमें आए, ज्वाइन करें, मद्दी मस्जिद में दाखिल हो, अगर आप जल्दी में हो तो इस गेट से दाखिल हो, उस गेट से निकल जाएं, अगर टाइम आपके पास नहीं है तो आप बस निकल जाएंगे, कबूल हो जाएगा आपका आना। तो मैं जब निकल रहा था तो असर की अज़ान हो रही, तो मैंने नमाज पढ़ी तो मगरिब हो रही थी, उसके बाद बयान के लिए बैठ गया। तो मैं पहली दफ़ा में 1.5 घंटा बैठ गया। फिर मैं जब दोबारा आया तो फिर मेरा दिल लग गया, तो फिर मैंने कहा यार ये तो इतना, आप पूरे हफ्ते बिजी होते हैं, जुमेरात को जरूर टाइम दें थोड़ा। उस तरह से फिर तारिक जमील साहब से मिला तो मैं सोचा पता नहीं क्या हो, तो बिल्कुल कंफर्टेबल आपके दुबई हमने बड़े प्रोग्राम देखे, तो हमें लगा था कि ये जब 3 दिन का सरोजर लगा रहे तो हम देख रहे हैं कि यार ये तो बड़ा, ये बैठो सीधे होके बैठो, टेढ़े होके बैठो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बयान का जो सिनेरियो और वो जो टाइम है उसके बाद नॉर्मल सारी चीजें हो रही, कोई इतना नहीं कि जो यूं है सांस लो ऐसे लो और यूं है और ऊपर देखो हाथ उठाओ और कोई पाबंदी नहीं। अच्छा, इसके अलावा दरसे कुरान पे भी नजर आते हैं हमें, उस पे भी आपकी माशाल्लाह जो है वो काफी हम मैसेजेस देख रहे होते हैं, तो आप उस प्लेटफॉर्म पे भी उस पे भी मैं हूँ। उस पे भी मेरा ये कि मैंने उनको कहा देखिए मैं हदीस में नहीं फंसूंगा, मैं कुरान के हवाले से खुदा ना करे कोई मुझसे मिस्टेक हो जाए, मैं जनरल बात करता हूँ। टॉपिक मेरा है कि जी बच्चों की तरबियत, तो वो सारे टॉपिक वो ऐसी तरबियत बनाया और हमने फौरन उसका स्टार्ट में बस 4 पॉइंट लिखता हूँ, खड़े होकर बस ऑन करता हूँ और 7 मिनट का मैं बोल लेता हूँ। क्योंकि तरबियत हमने वो बहुत आसान होता है, लेकिन आप बाउंड्रीज भी आपकी रहती हैं और आप किसी उसमें नहीं फंसते।
اور سچی بات ہے جتنی نالج آپ اس سے آگے نہ بڑھیں. صحیح بات ہے. ایاز بھائی جو اس انوائرمنٹ کے اندر بہترین آپ نے گفتگو کری ماشاءاللہ, ساری چیزوں کے اوپر ڈسکس کیا, لیکن کوئی چھوٹا سا میسج ہمارے عوام الناس کے لیے اس پلیٹ فارم سے کر دینا چاہیں تاکہ پھر اس کے بعد اس سارے اس کو میں وائنڈ اپ کروں. میرا میسج یہ ہے کہ میں اپنے حساب سے یہ بات کروں گا کہ زندگی تو بڑی مختصر ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, لیکن جو لوگ ابھی جوان ہیں, جو لوگ جن کے ابھی مستقبل ہیں اور جو ابھی مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں, وہ یہ یاد رکھیں کہ اپنے ملک کو چھوڑنے کے بعد جو ہے آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں, جو آزادی ہم کو ملی ہے اس میں ہم کہلاتے ہیں قومیت میں کہ ہم پاکستانی. دنیا میں ہم کہیں بھی چلے جاتے ہیں تو ہم مائنورٹی میں ہی آئیں گے, یعنی ہم مائنورٹی لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ وہاں آپ کو یہی کہا جائے گا کہ آپ غیر قوم جو ہیں, امریکہ جائیں گے تو آپ امریکن نہیں کہلائیں گے. پاسپورٹ سے ہم کچھ بھی کر لیں لیکن اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے. تو اب ہماری جو پہچان ہے, ہماری جو ایک بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی جو ہماری پہچان ہے, اس کو رہیں اور کوشش کریں, باہر جائیں, پڑھیں لکھیں, سب کچھ کریں, لیکن کوشش کریں کہ اپنے ملک میں رہیں, اپنے ملک کے لیے اچھا سوچیں. باہر جانا چلے تو سبھی جاتے ہیں, لیکن جو حساب کتاب ہمیں کرنا ہے اس انوائرمنٹ میں رہیں گے تو ایک مسلمان ملک ہے. اس لحاظ سے میری بس یہی میسیج ہے کہ بچے اور بڑے جو بھی ہو رہے ہیں اپنے مستقبل کو دیکھیں, اپنے ماں باپ کو دیکھیں, ان کی خدمت کریں, اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں. اگر شادی کرنا ہے تو شادی میں بھی کچھ چیزیں ایسی دیکھیں جو آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہیں, اور جو آپ کا ساتھی ہے وہ بھی تھوڑا سا دین سے تو جڑا ہو, کیونکہ دیکھیں پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے اور ہم اسلام سے دور ہیں یا نہیں ہے, تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. بے حد شکریہ ایاز بھائی, آج آپ آئے, مجھے بہت اچھا لگا, بڑی خوشی محسوس ہوئی اور بڑی ہی ڈفرینٹ قسم کی آپ نے گفتگو کری. ویسے تو تھوڑی بہت آپ کے ساتھ جتنے بھی سنگت رہی ہمیں ہمیشہ محظوظ ہوئے, لیکن آج اس پلیٹ فارم پہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے میں بڑا مزہ آیا. میں ایک دفعہ پھر سے دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں. تو ناظرین, یہ تھے آج کے گیسٹ ایاز خان صاحب. امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آئے گا. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.